قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 2500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنے، اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر خدا کے بندوں کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکی ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیسز ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسرے سے لڑکی۔ جس رات ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پہ موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے غلط ملت ہو گئے، اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا بھی مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی، اور اپنے اسٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا، تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم میں بے شک ہر معاملے کا حل ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے، پہلے خود میں اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور وہاں کے علماء اکرام سے اس مسئلے کے بارے میں استفادہ کیا۔ امریکن دوست ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ گیا، بات چیت کی، روایات بھی پیش کی۔ وہاں کے علماء نے کہا کہ ہمیں طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پہ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے سورہ نساء کی آیت پڑھ کے سنائی جس کا ترجمہ ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوستوں کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان عورتوں کے دودھ کا ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران تھا کہ یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا، اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنا دودھ پایا گیا۔ مزید لڑکے کی ماں کے دودھ میں وٹامنز کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ ایک ایسا ہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ 1400 سال پہلے بھی اسلام نے اس طرح کے مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے یہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 عورتوں کی ایک ہی جگہ اور ایک ہی رات میں زچگی ہوئی۔ ایک کے ہاں لڑکا اور دوسرے کے ہاں لڑکی تھی۔ لڑکی والے نے اپنی لڑکی کو لڑکے والے کی جھولی میں ڈال کر اور اس کے لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا، لڑکا میرا ہے، یہ مقدمہ آپ کے پاس آیا، آپ نے حکم دیا
ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اس کا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کو پڑھنے اور اس کو پڑھ کر اس کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔